آپ کے سامنے سید قاسم رضا رضوی صاحب آف لاہور، اب آپ کے سامنے علامہ خطیب آل محمد عزادار حسین بلوچ صاحب آف صاحب فضیل حسین محمد وال محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد حرف آخر شاعر آل عمران مصور گام سید مخدوم غیور عباس لکوی آف بیجی خان فضیل حسین محمد وال محمد بیان فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے علامہ خطیب آل محمد عزادار حسین بلوچ صاحب آف صاحب فضیل حسین محمد وال محمد بیان فرمائیں گے۔ دعا ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ تُسْكِنُهُ أَرْزَقَكَ طَوًّا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہو، کائنات کے خالق اللہ کا نام بلند آواز سے لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سارے حلالی ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود، اختارہ من شجرت الانبیاء ومسکات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی مغلوباً فانتصر۔ صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے۔ دعا ہے مالک بانی مجلس کا یہ صف ماتم بچھایا، حسین علیہ السلام کی کریمہ ماں مبارکہ میں قبول و منظور فرما۔ مجھ سمیت جو بھی اس عزت والے دروازے پہ دامن پہنا کے بیٹھے ہیں، حسین علیہ السلام کی کریمہ ماں، یہاں سے کوئی بھی خالی دامن لوٹ کے نہیں گیا۔ رات کا وہ وقت ہے کہ جب تیرے میرے جیسا بندہ بھی اپنے دروازے سے سوالی کو خالی نہیں بھیجتا، تو ہم تو ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں جو کائنات کو رزق تقسیم کرتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش کیجیے گا، اتنی سردی نہیں ہے جتنی آپ بنا رہے ہیں، اگر ناراض نہ ہوں تو نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے، مجلس کا تھوڑا سا ماحول بنا، مہربانی کر کے تھوڑا سا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد اہل بیت محمد بلند ترسال۔ اس کی آواز بتا دو، تھوڑی سی آواز اس کی کو کم کرنے کی۔ اجازت ہے کچھ دیر گفتگو کی جائے۔ بڑا پرآشوق سا زمانہ ہے، اس دہشت گردی کے زمانے میں اس مجلس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بے وارث نہیں۔ کیا بات ہے آپ کی، آپ سلامت رہیں، یہ ہاتھ نہ محتاج ہوں کسی کے۔ بابا جی جتنا پیسہ، جتنی دولت، جتنا سب کچھ، آج بھی میں گھر سائیوال سے نکلا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں کے ہمارے سائیوال کے عظیم عزادار ماتمی نوحہ خان خالد محمود بٹ صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا۔ قبلہ آج سے نہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھنا،
جتنا پیسہ، جتنا دولت، جتنا سب کچھ اس مذہب حقہ کو ختم کرنے کے لیے لگایا گیا ہے، کب سے یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس رک گیا ہوتا اگر ہم بے وارث ہوتے۔ کیا بات ہے یار، سلامت رہے آپ۔ کب سے یہ مجلس اس وقت رات کے یہ بچوں کو مائیں پہنے ساتھ لے کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بے وارث نہیں۔ اس مجلس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بے وارث نہیں۔ اور بابا جی جو ہمارا وارث ہے وہ بیٹی سے مشورہ لینے والا نہیں ہے۔ جاگنا یار، مہربانی کرنا۔ جو ہمارا وارث ہے وہ بدھ والے دن جمعہ پڑھانے والا نہیں ہے۔ جو ہمارا وارث ہے وہ چھٹی سے نکاح کرنے والا نہیں ہے۔ جو مجلس میں بیدار بیٹھا ہے شام کی ملکہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جو ہمارا وارث ہے، پوچھو تو صحیح عزادار سپیکر پہ منہ رکھ کر کہہ رہے ہو کہ ہمارا وہ بھی وارث نہیں ہے، ہمارا وہ بھی وارث نہیں ہے، ہمارا فلاں بھی وارث نہیں ہے۔ پھر تیرا وارث ہے کون؟ جسے سمجھ آئے اسے علی کی ولایت کا واسطہ بولے۔ ہمارا جو وارث ہے بھائی جن کو کل بھی محمد تھا وہ آج بھی محمد ہے۔ کیا بات ہے؟ ہاتھ جاگے حیدری، مہربانی بابا جی، آپ سلامت۔ جو ہمارا وارث ہے وہ کل بھی محمد تھا، وہ آج بھی محمد ہے۔ جملے پہ وہ بولے گا جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ بھائی جان ہمارا بابا جی وہ وارث ہے جس کے انتظار میں قیامت ٹھہری ہوئی ہے۔ ہمارا وہ وارث ہے، ہاتھ کھولی کرا ہمارا وہ وارث ہے جس کے انتظار میں قیامت ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں پڑھے لکھے جوان چہرے تشریف فرما ہے، انٹرنیٹ پہ ایک افواہ چل گئی تھی کہ قیامت آنے والی ہے۔ وہ جس نے یہ کیلنڈر بنایا تھا اس نے آگے تاریخ ہی نہیں لکھی، پوری دنیا پریشان ہو گئی کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ بیرون ملک سے دنیا لوگ اپنے اپنے ممالک کو واپس آنے لگ پڑے کہ قیامت آنے والی ہے۔ عباس کے علم کی قسم نہ ہماری مجلس رکی، بولنا یار مہربانی کرنا، نہ ہمارا ماتم رکا، نہ ہمارا جلوس رکا، نہ ہمارا تعزیہ رکا، نہ ہمارا ماتم رکا، نہ ہماری مجلس رکی۔ پوری دنیا پریشان، قیامت آنے والی ہے، نہ ہماری مجلس رکی۔ بھائی جن ماتمی ہلکا ماتم کر رہا تھا، حسین حسین کر رہے تھے، یا ایک مولوی پاس سے گزرا، انہوں نے کہا یہ سرلنگی قوم کو کیا ہو گیا ہے، قیامت آنے والی ہے، دنیا تباہ ہونے والی ہے، آج بھی یہ حسین حسین کر رہے ہیں۔ بابا جی بزرگوں نے جواب نہیں دیا، مذہب جعفریہ کے بچے نے مولوی کا بازو پکڑ کے کہا چپ کر، تجھے پتہ ہی نہیں ہے پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی۔ کیا بات حیدری، آپ سلامت رہے، پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی۔ جتنے مادمی بیٹھے ہو بیدار رہے، ماحول بن گیا، توجہ ہو گئی آپ۔ دوران خطبہ نے کیا، ایک قرآن مجید کی مختصر سی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ ویسے تو بھائی جان قرآن میں آیت کے طور پہ موجود ہے، لیکن اللہ کے ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ توجہ ہے، میں اس نبی کا نام لوں گا، بچے بھی سمجھ جائیں گے، میں اشارہ کروں گا، جو پہنچے گا میں اسے داد دوں گا۔ قبلہ جس نبی کی یہ دعا ہے جو قرآن میں آیت کے طور پہ موجود ہے نا، اس نبی کو 73 فرقے کے علماء کشتی والا نبی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، آپ سلامت رہے، رات کے اس وقت جو بول رہے ہو بابا جان شریف، 73 فرقے کے علماء کشتی والا نبی۔ تاریخ والوں نے اس نبی کا نام عبد الستار، عبد الغفار یا عبد الجبار بتایا، لیکن قرآن مجید میں اس نبی کو عبد الستار یا عبد الغفار کے نام سے یاد نہیں کیا، نوح کے نام سے یاد کیا ہے۔ نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف لوہا پڑھنے والے کو، جو ماتمی بیٹھے ہو بولنا یار، نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف لوہا پڑھنے والے کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ والوں نے جس کا نام عبد الستار، عبد الغفار یا عبد الجبار بتایا، یہ نوح بنا تو بنا کیسے؟ بھائی جان اللہ کا یہ نبی جب بھی توحید کی احادیت کی تبلیغ کے لیے بازاروں میں جاتا تھا، امت اس پہ پتھر برساتی تھی، یہ امت کے مظالم کے خلاف بازاروں میں لوہا پڑتا تھا۔
جاگنا یار کے سر والوں، بڑا سمجھدار مجمع ہے۔ یہ امت کے مظالم کے خلاف بازاروں میں نوحہ پڑھتا تھا، اس کا نوحہ پڑھنا اس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے عبد الجبار کی شریعت کا اعلان نہیں کیا، نوح کی شریعت کا اعلان کر دیا۔ کیا بات ہے یار؟ اللہ نے عبد الجبار یا عبد الغفار کی شریعت کا اعلان نہیں کیا، نوح کی شریعت کا اعلان کر دیا۔ اور پہلا صاحب شریعت نبی ہے جناب نوح، شریعت کی ابتدا ہے جناب نوح سے، پہلے صاحب شریعت نبی ہے جناب نوح۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ تمہارا نوحہ کہاں لکھا ہے؟ تھوڑا سا جاگنا یار، ہم سے پوچھتے ہو کہ تمہارا نوحہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی جان وہ کون سا مذہب ہوتا ہے جس کی تائید اور تصدیق قرآن نہ کرے؟ اللہ اکبر، جاگنا یار، وہ کون سا مذہب ہے جس کی تائید اور تصدیق قرآن نہ کرے؟ فیصلہ تیری ابا کبا یا جبے میں نہیں ہوگا، فیصلہ تو اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن میں ہوگا۔ ابھی قرآن منبر پہ لیا، فیصلہ ہو گیا ہے کہ جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہاں سے نوحے کی ابتدا ہے۔ کیا بات ہے؟ ذرا ہاتھ ماتمیدہ حیدریہ، مہربانی، جہاں سے شریعت کی ابتدا وہیں سے نوحے کی ابتدا۔ اللہ کا نبی نوحہ پڑھتا، امت پتھر برساتی۔ اللہ کا نبی نوحہ پڑھتے، امت پتھر برساتی۔ قبلہ یعنی کہ فیصلہ ہو گیا کہ نوحہ پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت ہے۔ اللہ اکبر، پتھر مارنا کافروں کی عادت ہے۔ جس سب سے بڑا اعتراض ہی یہ کہ باقی سب ٹھیک ہے، یہ نوحہ اور ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ ماتمی تشریف فرما ہونا جی، باقی سب ٹھیک ہے، یہ نوحہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جی یہ جو ماتم ہے نا یہ گناہ ہے۔ توجہ، یہ ماتم گناہ ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، کان پک گئے یہ باتیں سن کے کہ یہ ماتم گناہ ہے، ماتم گناہ ہے۔ جاہل زمانہ رہا نہیں، پڑھی لکھی دنیا آگئی ہے۔ پہلے لائبریریوں میں جانا پڑتا تھا، اب موبائل میں 2-3 انگلیاں مارو، زمانے بھر کی لائبریری کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ 1400 سال سے جو تو بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ماتم گناہ ہے، بتا تو صحیح گناہ کہتے کسے ہیں؟ کیا بات ہے یار، آپ سلامت رہیں، بتا تو صحیح گناہ کہتے کسے ہیں؟ بھائی جن گناہ اس سے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے۔ سلامت رہو یار، گناہ اس سے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے، کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ گناہ اس سے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے، کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ یہ ماتم ہم چھپ کے نہیں کرتے، ہم اشتہار لگواتے ہیں، ہم اعلان کرواتے ہیں کہ کل فلاں بارگاہ میں یا فلاں عزادار کے گھر حسین مظلوم کا ماتم ہوگا، اتنی ماتمی سنگتیں شرکت فرمائیں گی۔ بابا جی یہ ماتم ہم نے چھپ کے نہیں کیا، ہم نے اشتہار لگوائے، ہم نے اعلان کروایا کہ فلاں بارگاہ میں یا فلاں عزادار کے گھر حسین مظلوم کا ماتم ہوگا، اتنی ماتمی سنگتیں شرکت فرمائیں گی۔ مجھے عباس کے علم کی قسم ہے، اگر ماتم کرتا کرتا ہمارا کوئی جوان شہید بھی ہو جائے، نہ باپ پچھتاتا ہے نہ ماں پچھتاتی۔ کیا بات ہے؟ حیدری اللہ، نہ باپ پچھتاتا نہ ماں پچھتاتی۔ بیدار رہنا جتنے بات بھی بیٹھے ہو، زنجیر زن حسین کی، کیونکہ لبادہ اوڑ کے نا شیعت کا شیعہ ہے نہیں، لبادہ اوڑ جس زنجیر زن کے خون کے ساتھ خون ضائع ہو جاتا ہے، بلڈ بینک میں خون دے آیا کرتا۔ توجہ ہے؟ بلاؤ گے نہیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نیند سے بیدار نہیں ہوتا، نجف کا والی میرے بچوں کا رزق میرے گھر بھیج دیتے۔ جتنے ماں بھی بیٹھے بول رہے ہیں، فیصلہ آپ خود کرنا جی۔ 10 محرم والے دن زنجیر کے ساتھ خون ضائع ہو جاتا ہے، بلڈ بینک میں خون دے آیا کرو۔ یہ باقی کے 365 دن بلڈ بینک یاد نہیں آیا؟ کیا بات ہے یار، جو ماتمی ہو حسین کے،
یہ 10 محرم والے دن ہی بلڈ بینک یاد آ گیا ہے. فیصلہ کرنا جتنے بزرگ بیٹھے ہو, علی اکبر کا ماتمی زنجیر کا ماتم نہ کرے اور جا کے دے آئے بلڈ بینک میں خون, وہاں آ جائے بطول کا دشمن. جب گروپ ہی نہیں ملتا, کیا بات ہے, جب گروپ ہی نہیں ملتا. حالانکہ کتنی ترقی کر گئی ہے سائنس, ڈاکٹر قبلہ صاحب کہ انسانی دل بھی تبدیل کرنے لگ گئی, اتنی ترقی کر گئی. لیکن حسین کے زنجیر زن سے ماتمی سے سائنس بھی پریشان ہے, ڈاکٹر بھی پریشان ہے. پرسا بھی یہاں پہ زنجیر کا ہوگا, دیکھ لینا اپنی آنکھوں. ڈاکٹر بھی پریشان ہے. کس بات سے؟ وہ کہتے ہیں او پازیٹیو خون کی ضرورت ہو نا تو اسے او پازیٹیو لگتا ہے, بی نیگیٹیو کی ضرورت ہو تو بی نیگیٹیو لگتا ہے. ایک قطرہ بھی دوسرا لگ گیا, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے موت واقع ہو جائے گی, بندہ مر جائے گا. ایک قطرہ دوسرا لگ گیا. لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں 10 محرم کو بڑا عجیب کام ہوتا ہے, ان کا زنجیر میں چلا رہا ہوں. سلامت رہو یار, جو ہاتھ میں ماتمی ہاتھ ہے وہ بلند ہونے چاہیے. ان کا زنجیر, بابا جون شادی کہتے نہیں کہ میں نے بھی 2 ہاتھ مار لیا, زنجیر مجھے دینا. ان سے زنجیر لے کے میں نے چلایا, مجھ سے زنجیر لے کے انہوں نے چلایا, ان سے زنجیر لے کے میں نے چلایا. نہ مجھے موت آئی, کیا بات ہے, نہ مجھے موت آئی نہ انہیں موت آئی. پھر پتہ چل نہیں گیا کہ 10 محرم والے دن ہمارے خون کا گروپ او پازیٹیو جب بھی نیگیٹیو نہیں ہوتا, ہمارے گروپ کا نام ہوتا ہے حسین. حسین حسین لبیک یا حسین, مل کے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. آپ سلامت رہے. مالک بانیان کی رئیس کا عزت بخت میں معرفت میں اضافہ فرمائے. جتنے مظلوم کے ماتمدار ہو, قبلہ جو میرا مخالف ہے وہ میری تقریر سے نہیں ڈرتا, وہ آپ کی واہ واہ سے نہیں ڈرتا, وہ ذاکر صاحب کے قصیدے ربائیوں سے نہیں ڈرتا. جو میرا مخالف ہے وہ ڈرتا ہی حسین کے زنجیر زن سے ہے. آپ سلامت رہیں. وہ ڈرتا ہی حسین کے ماتمی سے ہے. اسے پتہ ہے یہ حسین کے ماتمی شبیہ ذوالجناح کو لے کے بازاروں میں آ کر حسین کا ماتم کرتے رہے تو نقصان بڑا ہو جائے گا. حسین کا قاتل بھی بے نقاب ہو جائے گا, قاتل کا ابا بھی بے نقاب ہو جائے گا, قاتل کا دادا بھی بے نقاب ہو جائے گا, اور قاتل کی دادی تو نقاب والی ہے ہی. کیا بات ہے یار, یہ مجمع ہاتھ نہیں پھیلا رہا. حیدری کوشش کرنا یار, ہاتھ پھیلایا جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھی پڑھنے والے کا بھی تھوڑا سا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے ماما جی, وہ مسکین اتنا سفر کر کے آیا اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کا اصل فائدہ آپ کو ہے. جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں اللہ ملائکہ سے کہتا ہے مجلس حسین میں دیکھو تو صحیح, یہ جو سلام حسین کے لیے ہاتھ بلند ہو رہا ہے اس کی لکیروں میں دیکھو کہیں کوئی ریز کی کمی تو نہیں ہے, کہیں کوئی اولاد کی کمی تو نہیں ہے. اور شہید علامہ ناصر عباس مالک درجات بلند فرمائے, وکیل حق زارہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا ہاتھ مجلس حسین میں اٹھتا ہی نہیں ہے, اسی کا ہاتھ بلند ہوتا ہے جسے خیرات علی دے رہا ہو. مل کے ہاتھ جاگے حیدری. توجہ ہے یہ زنجیر دار جتنے مظلوم میں کربلا کے بیٹھے, ماں حسین کی نظر بد سے محفوظ رکھے. جن کی مجلس میں نہ جانا اعتراض ہی سب سے بڑی, یہ ماتم کرتا ہوا دیکھنا بھی نہیں چاہیے. گناہ ہے, گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے, کرنے کے بعد پچھتایا جائے. یہ ماتم ہم چھپ کے نہیں کرتے, ہم اشتہار لگواتے ہیں, ہم اعلان کرواتے ہیں کہ فلاں بارگاہ میں یا فلاں عزادار کے گھر ماتم ہوگا. جن کی مجلس میں نہ جانا. اہل سنت بھائی تشریف فرمائے, یہ دروازہ آل محمد ہے, یہاں پہ کسی کی قید نہیں کہ فلاں آئے فلاں نہ آئے. کائنات میں میں نے دروازے ہی صرف 2 دیکھے ہیں, ایک اللہ کا دروازہ ہے, دوسرا حسین کا دروازہ ہے. کیا بات ہے یار, آپ سلامت رہے. دروازے ہی صرف 2 ہیں, ایک اللہ کا دروازہ ہے, ایک حسین کا دروازہ ہے, جو 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں, کسی کی کوئی پابندی نہیں. ایک اللہ کا دروازہ, لیکن فرق بڑا ہے, وہ اللہ ہو کر ایک ہے, یہ بندہ ہو کر ایک ہے.
کیا بات ہے یار، وہ خالق ہو کر ایک ہے، یہ مخلوق ہو کر ایک ہے، اللہ بھی جو کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں، حسین بھی جو کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اللہ بھی جو کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں، حسین بھی جو کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ چاہے تو اپنا مقرب فرشتہ جبرائیل ملائکہ کا سردار بنا دے، روکنے والا کوئی نہیں۔ حسین چاہے تو اسی سردار کو اپنی چوکھٹ کا درزی بنا دے۔ کیا بات ہے یار، حسین کو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ چاہے تو کنکر کو تور بنا دے، حسین چاہے تو آسی کو ہور بنا دے۔ کیا بات ہے یار، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کائنات میں دروازے دو، اور جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو۔ فطرت پہ کنٹرول میں نے دیکھا ہے کریم کربلا، فطرت پہ کنٹرول کیا قبلہ میں اپنے ڈرائیور کو مجلسوں میں اب 2-4 دن 5 دن سفر میں رہے میرے ساتھ ڈرائیور میرا، میں اسے سونے نہ دوں، ساری رات جگائی رکھوں، یہ تو میں کر سکتا ہوں، یہ نہیں میں کر سکتا کہ اسے نیند بھی نہ آئے، کیونکہ نیند کا آنا فطرت ہے۔ فطرت پہ کنٹرول دیکھا ہے میں نے کریم کربلا کا، کیسے ہاتھ یہاں سے یا حسین کہہ کے یہاں لگا، تکلیف ہونی چاہیے، فطرت ہے، یا حسین کہہ کے یہاں لگا، لیکن فطرت پہ کنٹرول دیکھا ہے میں نے کریم کربلا کا، یا حسین کہہ کر ہاتھ یہاں لگتا ہے، تکلیف میرے مخالف کو ہوتی ہے۔ کیا بات ہے یار، سلامت رہو۔ تکلیف میرے کائنات میں کریم کربلا سے بڑا دروازہ ہی کوئی نہیں۔ مجلس کریم کربلا کی مخالفت نہیں کرنا، جن کی مجلس میں نہ جانا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے جملہ پڑھا فیصل آباد پیچھے ریاض خان شاہ جی رتو مال والے مالک صحت دے، پورے ملک نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں علی والے ہیں سب انہیں جانتے ہیں، ریاض شاہ جی رتو مال والے۔ میں نے کہا جی کہتے ہیں جن کی مجلس میں نہ جانا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا دار نواف جنہ دا نکاح نہیں ہویا ہوتے آگئے کرو، جنہ دا نکاح نہیں ہویا چلو ہوتے مجلس میں آگئے۔ جن کی مجلس میں نہ جانا یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتا۔ توجہ ہے، لاکھ لعنت ہے اس شیعہ پر جو رسول کے با وفا صحابہ کا منکر ہے۔ جو ہاتھ بلند ہے یہ نہ محتاج ہو کسی کے، شام کی ملکہ خیرات دے۔ ہاں میں سپیکر پہ میرا منہ ہے، یہ جو میرے بدن پہ لباس ہے یہ بھی اسی شیعہ قوم نے پہنایا ہوا ہے۔ یہ ایک ویڈیو کیمرے کے سامنے اپنے اشارے سے کنائے سے کہی ہوئی تقریر سے ایک ایک لفظ سے مکر نہیں سکتا۔ سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ذاکر، ہمارا کوئی عالم، ہمارا کوئی سٹیج سیکٹری اگر اس منبر سے آ کے کہے نا کہ فلاں جنگ میں محمد کو چھوڑ کے صحابی بھاگ گئے تھے تو بھائی جن وہ جھوٹ بولتا ہے، صحابی نہیں منافق بھاگے تھے۔ کیا بات ہے یار، سلامت رہو۔ یہ ہاتھ سرکار خالق کسی کے محتاج نہ فرمائے۔ بسم اللہ، صلوات پڑھیں میرے واجب الاحترام قبلہ محسن نقوی کی خاندان کے چشم و چراغ غیور عباس نقوی صاحب، بس ان کا آنا ہی تقریباً میرا جانا ہے۔ توجہ ہے، ان کی مجلس میں نہ جانا یہ کافر ہے۔ توجہ، یہ کوئی مقابلہ نہیں کہ یہ آج اتنا خرچہ، یہ ٹینٹ، یہ ساؤنڈ، یہ سپیکر، یہ پردہ دار مائیں بہنیں، یہ ذاکرین بابا ناصر شاہ صاحب نے کیا، اتنا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ تو گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے جن کی مجلس میں نہ جانا یہ کافر ہے۔ کوئی ایسا مقابلہ دیکھا ہو کہ 2 امیدوار الیکشن تک کھڑے ہوں، ایک امیدوار گھر بیٹھ کے آنکھیں رکھے انہیں جتنا نہیں، ایک 50,000 کا جلسہ اکٹھا کرے بابا غیور شاہ جی، دوسرا امیدوار گھر بیٹھ کے آنکھیں رکھے انہیں جتنا نہیں۔
یہ تو کوئی مقابلہ نہیں. مقابلہ تو یہ ہے کہ ایک بندے نے 50,000 کا مجمع اکٹھا کیا ہے, دوسرا بندہ 70,000 60,000 بندہ اکٹھا کرے. یہ تو کوئی مقابلہ نہیں کہ یہ آج سب کچھ خرچہ, لنگر, نظر, نیاز سب کچھ ناصر شاہ جی نے ہم نے کیا ہے. تو گھر میں بیٹھ کے کہہ جن کی مجلس میں نہ جانا یہ کافر ہے. یہ کوئی مقابلہ نہیں. مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ یہ ہوگا, ہم حسین کا جلسہ کرا رہے ہیں تو یزید کا جلسہ کرا. کیا بات ہے یار, یہ ہاتھ نہ محتاج ہو کسی کے. ہم حسین کا جلسہ کروا رہے ہیں, پچھلی گلی میں تو یزید کا جلسہ رکھ. جتنے سید بیٹھے میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں, کنیز پہ ترس کھا کے دعا ضرور کرنا. میں سارا دن سپیکر پہ منہ رکھ کر حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں, تو یزید کی ماں کا کردار. کیا بات ہے, یہ ہاتھ نہ محتاج ہو. مولا رضا کی زری کے ساتھ مس ہو یہ ہاتھ جو بلند ہو رہے ہیں. برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات اللہ صلی محمد و آل محمد. توجہ ہے یہ نہیں. ہم شیعہ صرف بابا جی ہمارا قصور اتنا ہے مسکینوں کا کہ جس کا جتنا معیار اور مقام ہے ہم اس کو ویسے مانتے ہیں. ہر کسی کو اس کے مقام کے مطابق مانتے ہیں. ہم سب سے پہلے اللہ کو مانتے ہیں, پھر اس کے رسول کو مانتے ہیں, پھر اہل بیت کو مانتے ہیں, پھر صحابہ کرام کو مانتے ہیں. کیا بات ہے یار, تو اس مشکل بات کو بولو. سب سے پہلے اللہ کو, پھر اس کے رسول کو, پھر اہل بیت کو, پھر صحابہ کرام کو. حجت تمام ہو جائے تیسری دفعہ پھر سن لو. سب سے پہلے اللہ, پھر اس کا رسول, پھر اہل بیت, پھر صحابہ کرام. لڑائی ہے بھی نہیں, جھگڑا ہے بھی نہیں, فساد ہے بھی نہیں. فیصلہ ہم نے نہیں کیا, فیصلہ حضرت عثمان نے کیا ہے. جاگنا یار, فیصلہ ہم نے نہیں کیا, حضرت عثمان نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن سرکار رسالت مآب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہر انسان کا سایہ ہوتا ہے, ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کا سایہ نظر نہیں آتا. جاگنا یار, ہم دیکھتے رہتے ہیں ہمیں آپ کا سایہ نظر نہیں آتا. چند لمحے خاموش رہے حسنین کے نانا بطول کے پاک بابا. چند لمحے کے بعد کہا اینا اینا عثمان, عثمان کو میرے قریب لے کے آؤ. صحابہ کرام حضرت عثمان کو قریب لے کے آئے. سرکار فرماتے ہیں اب پوچھ کیا پوچھ رہا تھا؟ کہتے ہیں سرکار میں تو صرف یہی پوچھ رہا تھا کہ ہر انسان کا سایہ ہوتا ہے, ہم دیکھتے رہتے ہیں ہمیں آپ کا سایہ نظر نہیں آتا. ہم دیکھتے رہتے ہیں ہمیں آپ کا سایہ نظر نہیں آتا. سرکار فرماتے ہیں ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل آ کر یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب میں نے تیرا سایہ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ سایہ چلتا ہے کبھی آگے, سایہ چلتا ہے کبھی پیچھے, سایہ چلتا ہے کبھی دائیں, سایہ چلتا ہے کبھی بائیں. تیرے ساتھ چلتے ہیں تیرے صحابی, تیرے کسی صحابی کا قدم تیرے سائے پہ نہ آ جائے. میں نے تیرا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ مجھ اللہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ کہاں یاسین کا سایہ, کہاں واللیل کی زلفوں والے کا سایہ, کہاں طٰہٰ کا سایہ, کہاں مزمل کا سایہ, کہاں صحابی کا قدم. میں نے تیرا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ کسی صحابی کا قدم محمد تیرے سائے پہ نہ آ جائے. ابھی بھی کافر ہم ہیں جو محمد کے سائے پہ قدم نہ رکھ سکے اسے صحابی کہتے ہیں, اور جو دوش مصطفیٰ پر سوار ہو گئے اسے علی کہتے ہیں. جیسے ہاتھ دا مالک علی کے بارے ہے اللہ اکبر. یا رسول اللہ مل کے حیدری یا علی. توجہ ہے نہیں, اے محمد ہم نے تیرا سایہ اس لیے نہیں بنایا. کیا بات ہے آپ کی سماعت کی. رات کے تقریباً 11:30 سے اوپر ٹائم ہو گیا. کس خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ ابھی محرم اور سفر 2 مہینوں کے بعد ربیع الاول کا چاند آسمان پہ طلوع ہوگا, گلیاں اور بازار سج جائیں گے. ایسے ہی ہے نا بھائی جان. اور ٹی وی چینل پہ بکے ہوئے مولوی بیٹھ کے کہتے ہیں جی کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, نعوذ باللہ یزید جیت گیا, حسین ہار گیا. میرا بھائی یہ 2 مہینے ہیں جنگ کے, تیسرے مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا. جو جیتتا ہے وہ جلوس نکالتا ہے, وہ ریلیاں نکالتا ہے. اگر ربیع الاول کا چاند آسمان پہ آئے, حسین کے نانا کی ریلی نکلے تو حسین جیت گیا ہے. کیا بات ہے یار, آپ سلامت رہے. اگر حسین کے نانا کا
کا جلوس ہو تو حسین جیت گیا. آپ سلامت رہے. توجہ ہے نا. اور مجھے عزت آل محمد کی قسم شان مصطفیٰ اگر سننی ہوتی تو ہم علی والوں سے سنو. جمعرات کی روٹیاں مانگنے والے کو کیا پتا کہ حسنین کے نانا کی کیا شان ہے. کیا بات ہے بابا جی؟ ہم سے سنو. زیادہ بھی فضائل پڑھیں گے جی حسن یوسف سے ملا دیں گے جی. محمد کا حسن یوسف کے حسن جتنا تھا میرا بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے. یوسف نوکر ہے, محمد سردار ہے. جو ہاتھ عاشق مصطفیٰ کا ہے وہ بلند ہونا چاہیے. آج تجھے بتاؤں محمد اور یوسف کے حسن میں فرق کتنا ہے. بھائی جان آپ فرنٹ پہ بیٹھے اپنی خاموشی کی قسم, جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, جس پہ اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. کیا بات ہے یار. یہ ہاتھ نہ محتاج ہو کسی کے. جس ہاتھ کا مالک علی اونچا ہے بلکہ ہے دری. مہربانی. آدم کی پہلی سانس سے لے کے آدمی کی آخری سانس تک بھی وقت ہو تو محمد مصطفیٰ کی جوتی کے فضائل نہیں پڑھے جا سکتے. آدم کی پہلی سانس سے آدمی کی آخری سانس تک وقت ہو تو مصطفیٰ کی نالائن کے فضائل نہیں پڑھے جا سکتے. میں نے ایسے نہیں کہا. کتنی عظمت والی ہوگی وہ جوتی جسے اللہ کے ہاتھ خود ٹانکے لگاتا تھا. جو بندے اس بات پہ بولے ہیں میں سلام کر رہا ہوں. یاد اللہ جب بھی نالائن مصطفیٰ ٹانکے لگانے کے قابل ہوتی نبی آواز دیتے یا علی میری جوتی کو ٹانکے لگاؤ. علی آتے نالائن مصطفیٰ اٹھاتے مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کر علی اپنے اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ جو چپ کر گئے یاد اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, قلب اللہ, جنب اللہ, صرف اور صرف کعبے میں آنے والا علی ہے. اللہ والے ٹانکے لگا. ایک دن کچھ مسلمانوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ جب بھی نالائن مصطفیٰ ٹانکے لگانے کے قابل ہوتی ہے علی ہی اسے ٹانکے لگاتا ہے. کبھی یہ شرف سعادت یہ ثواب ہم بھی حاصل کریں, ہم بھی حضور کی جوتی کو ٹانکے لگائیں. سارے مسلمان آ گئے علی کے پاس. یا علی جب بھی یہ جوتی ٹانکے لگانے کے قابل ہوتی ہے آپ اسے ٹانکے لگانے لگ جاتے ہیں. کبھی شرف ہمیں بھی دے, ہم بھی حضور کی جوتی کو ٹانکے لگائیں. علی فرماتے ہیں مجھ سے بات نہ کرو, آؤ جس کی جوتی ہے اس کے پاس چلتے ہیں. مسلمان اور علی آ گئے علی کی نبی کی بارگاہ میں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے, جوانوں سے داد لینے کے لیے. بابا جی کبھی کبھی میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ جنہیں محمد اپنی جوتی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا. کیا بات ہے, آپ سلامت رہے. جنہیں مصطفیٰ اپنی جوتی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا, جیسے سرکار مصطفیٰ نے آتا دیکھا سرکار فرماتے ہیں جن جاہلوں کو, جن بدوؤں کو, جن بدتمیزوں کو میری جوتی کی معرفت نہیں ہے انہیں مجھ مصطفیٰ کی معرفت کیا ہونی. سرکار فرماتے ہیں میری اس جوتی کو غیر معصوم ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس جوتی نے جانا ہے عرش پر. کیا بات ہے. میری جتنے سید بیٹھے بانی مجلس بھی سید ہے, میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں. 25-30 منٹ کے بعد ہاتھ باندھ رہا ہوں. ان بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا. سید دعا ضرور کرنا اور کچھ نہیں. کتنے حسین کے ماتمی ہو. آج پتہ چلا بابا غیور شاہ جی, آج پتہ چلا بطول علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی. آج پتہ چلا کہ سیدہ تطہیر والی چادر اتار کے علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی. کیونکہ عرش پہ جوتی ایک نہیں, جوتیاں گئی ہے دو. کیا بات ہے. عرش پہ جوتی ایک نہیں, جوتیاں گئی ہے دو. ایک وہ جسے علی ہاتھ لگاتا تھا, دوسری وہ جسے فاطمہ ہاتھ لگاتی تھی. اور دونوں کے جانے میں بھی فرق ہے. جسے علی ہاتھ لگاتا تھا وہ پردے سے باہر رہی, جسے بطول ہاتھ لگاتی تھی وہ پردے کے اندر چلے. کیا بات ہے یار, وہ پردے کے اندر چلی گئی. وہ پردے کے اندر غیور عباسوں نے میں عزدار حسین
میرے حصے جداد بھی انہوں نے دیتے جا رہے ہیں توجہ ہے یا نہیں بس بات ختم قبلہ تشریف فرمائے پردے کے پیچھے سے آواز ہے میرا محبوب کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی کوئی تکلیف اتنا سفر کروایا ہے براق سواری جبرائیل کا پروٹوکول جنت کی سیر حوروں کے ترانے انبیاء کو نماز علی بھائی ہے میرا مجھے مجلس لکھوائی آج بھی سارا دن فون کل بھی فون میں یہاں پہ آؤں کہ سور میں سارے رستے میں فون کرتا ہے جب یہاں پہنچوں آگے سے میرے ساتھ ہاتھ نہ ملائے مہمان نوازی دی تو چس نہ آگئی ٹھیک ہے نا سکھایا نا نہیں میں مثال دیتا ہوں کہ قبلہ جب کہا نا حوروں کے ترانے جنت کی سیر پردہ یہودیت کے پیچھے سے آواز آئی حوروں کے ترانے جنت کی سیر پریشانی تو نہیں ہوگی مصطفیٰ فرماتے اتنا پروٹوکول دینے کا کیا فائدہ ہاتھ تو ملا کیا بات ہے یار ہاتھ تو ملا پردے کے پیچھے سے آواز ہے میرا محبوب اگر میرا بدن ہوتا تو میں خود چل کے تجھے ملنے کے لیے آتا کیا بات ہے میرا بھائی آپ کی اگر میرا بدن ہوتا تو میں خود چل کے تجھے ملنے کے لیے آتا مصطفیٰ فرماتے اتنا سفر کس واسطے کروایا ہے اتنا سفر کس لیے کروایا ہے اتنا سفر کس لیے کروایا ہے پردہ یہودیت کے پیچھے سے آواز ہے میرا محبوب جو بچہ جس کے گھر میں آئے ذمہ داری کس کی ہوتی ہے گھر والے کی ہوتی ہے نا جو بچہ جس کے گھر میں آئے ذمہ داری گھر والے کی ہوتی ہے پردہ یہودیت کے پیچھے سے آواز ہے میرا محبوب ذرا دیکھنا میرے گھر میں علی کے سوا کون آیا ہے میرے گھر میں علی کے سوا کون آیا ہے اور جوانی کس طرح ٹوٹ کے پھرسی ہے میرے علی پر اللہ اکبر جوانی کس طرح ٹوٹ کے پھرسی ہے میرے علی پر تجھ سے تیری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنا تھا تجھ سے تیری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنا تھا جھوٹ بولتا ہے وہ مولوی جو کہتا ہے کہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں بابا جی اگر جوڑے عرشوں پہ بنتے تو طلاقیں زمینوں پہ نہ ہوتی اگر جوڑے عرشوں پہ بنتے طلاقیں زمینوں پہ نہ ہوتی ایک ہی جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے وہ ہے علی اور فاطمہ کا وہ ہے علی اور فاطمہ کا نبی کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات کے لیے آپ نے اتنا لمبا سفر کروا دیا آپ جبرائیل کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے میں بطول کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیتا میں سیدہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیتا پردے کے پیچھے سے آواز آئی اگر تم میرا معزز مہمان نہ ہوتا تو میں تیرے ساتھ بھی سخت لہجے میں بولتا جبرائیل کی زبان میں اتنی طہارت ہے کہ وہ سیدہ کا رشتہ بات کیا بات ہے یار کہ وہ بطول کا رشتہ مانگے حالانکہ مالک اور مختار تھے بابا جب رشتہ مانگا تو کیا کہا سرکار نے کہ اللہ کے ہاتھ میں جس کی چوکھٹ پر ستارہ اترے گا جس کی چوکھٹ پر ستارہ اترے گا اسی کے ساتھ حق کرو حضور جانتے تھے کہ میرے بعد ایک حدیث بڑی عام ہو جائے گی کہ محمد کے اصحابہ ستاروں کی مانند ہیں اسی لیے سرکار نے ستارے کو علی کی چوکھٹ کا کمی بنا دیا کیا بات ہے یار اس مشکل بات میں جو بولے ہو جس کی چوکھٹ پہ ستارہ اترے گا اس کے ساتھ ہوگا عقد بھائی جن پورا عرب سج گیا سوائے علی کے مسلح بچھا کے کہہ رہا تھا تیری رضا پہ راضی ہوں تیری رضا پہ راضی ہوں زہرہ ستارہ نے چکر کاٹا واپس چلا گیا میں نے کہا زہرہ ستارہ 7 چکر کاٹے ہیں زہرہ ستارہ نے چکر کاٹتا ہے واپس چلا جاتا ہے چکر کاٹتا ہے واپس چلا جاتا ہے میں نے کہا زہرہ ستارہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ تو نے اترنا میرے مرشد علی کی چوکھٹ پہ ہے یہ چکر کیوں کاٹ رہا ہے زہرہ ستارہ کہتا ہے اگر سیدھا ہی میں علی کی چوکھٹ پہ آ گیا یہ بدو کہیں گے کہ ٹوٹا ہوا ستارہ تھا علی کی چوکھٹ پہ گر پڑا ٹوٹا ہوا ستارہ تھا علی کی چوکھٹ پہ گر پڑا میں چکر کاٹ کے بتا رہا ہوں کہ میں ٹوٹا ہوا ستارہ نہیں میں بھیجا ہوا ستارہ کروڑ گھنٹے کی جی مجلس ہو جملہ مسائب کا نہ ہو تو مجلس نہیں ہوتی جو بی بی شام سے آئی ہے وہ میرا علم یا آپ کے نعرے سننے نہیں وہ بھائی کا پرسہ لینے کے لیے
36 شہروں سے 72 بازاروں سے سلامت رہے آپ۔ کیا خوبصورت ماحول ہے۔ ابھی میں نے پہلا لفظ کہا ہے، علی کی بیٹی نے ہر آنکھ کو خیرات دے دی۔ بابا جی 36 شہروں سے 72 بازاروں سے اکبر کو پالنے والی گزری نہیں گزاری گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہائے کر دینا، رونا نہ بھی ہے تو جتنے جوان بیٹھے ہو ہائے ضرور کیا کرو، کیونکہ معصوم امام فرماتے ہیں اپنے غم میں ہائے کرنا حرام ہے۔ پوچھا گیا مولا پھر یہ لفظ ہائے بنی کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں یہ ہائے بنی ہی میرے دادا حسین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں جب ہمارے ماننے والے کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہمارے عزادار کے گھر، ہمارے شیعہ کے گھر، ہمارے ماتمی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم 14 کے 14 بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا مولا بچہ ہمارے گھر پیدا ہوتا ہے آپ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں ہم 14 اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ 2 آنکھیں اور آ گئی ہیں میرے غریب کو رونے کے لیے، 2 ہاتھ اور آ گئے ہیں میرے مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے۔ جتنے مظلوم کے ماتمدار ہو 36 شہروں سے 72 بازاروں سے۔ وقت بڑا مختصر ہے جو بانی نے حکم کیا تھا، تعمیل پھر کبھی آیا تو کروں گا۔ ایک جملہ صرف مصائب کا سننا۔ قبلہ 36 شہر 72 بازار، میرا پڑھ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ شیعہ ہے شیعہ رہ، سنی ہے سنی رہ، لیکن گھر بیٹھ کے سوچی ضرور کہ میں تو اپنی بہو بہن بیٹی کو محلے والی دکان پہ اکیلا سودا لینے نہیں بھیجتے، کہ تیری اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری تیری بیٹی محلے والی دکان تک اکیلی سودا لینے چلی جائے۔ شیعہ بن کے نہیں، سنی بن کے اپنا چوتھا خلیفہ سمجھ کے سوچی تو صحیح جرم کیا تھا علی کی بیٹی کا؟ کہتے تھے زینب اب اس بازار میں جانا ہے، زینب اب اس سلامت رہو تیرا ماتم قبول، علی کی بیٹی تیرا ماتم قبول فرمائے، اب اس بازار میں جانا ہے، اب اس دربار میں جانا ہے۔ بابا جی 36 شہروں میں ایک شہر آیا ہے جس کا نام ہے بال پت، جس سے علی کی بیٹی نے بد دعا دی ہے۔ تیرا خون رونے والا امام کہتا ہے پھپھی اماں اس بال پت کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ جو ادب سن کے رونے کے آتی ہو، جب کہا نا اس بال پت کو بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ اتنا روئی علی کی بیٹی کہ میں کیا بتاؤں۔ بی بی رو کے کہتی ہے سجاد تیرا باقر جیوے، یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے تخت پہ بیٹھ کر 9 دفعہ مجھ زینب کو تو کر کے بلایا۔ نہ شرماؤ جتنے ماتمی بیٹھے ہو، میری ماں بہن تو اونچی آواز میں ہائے کری، تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی تیرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، کوئی تیرا باپ بیٹھا ہوا ہے، مجبوری تو حسین کی بہن کی تھی۔ شمر کہتا تھا ہر کوئی روئے زینب نہ روئے، ہر کوئی روئے 72 کی ماتمدار نہ روئے۔ زمین پہ لکیریں مار کے کہتی تھی کوئی غریب مارا گیا۔ سلامت رہو سلامت رہو۔ 36 شہروں میں نا ہم شیعہ پاگل نہیں، یہ 2 مہینے ہو گئے بہنوں کو ساتھ لے کے ماتم کرتے پھر رہے ہیں گلیوں میں۔ بابا جی 36 شہروں میں ایک شہر آیا ہے عیسائیوں کا جس کا نام ہے حرام، ہوتے تو لفظ ہی ہیں۔ جیسے ہی قافلہ پہنچا نا شہر حرام میں، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے سجاد یہاں میرے نانا کی امت نہیں رہتی۔ سلامت رہو میرا بھائی جو اونچی ہائی کر رہے ہو، یہاں میرے نانے کی امت نہیں رہتی۔ سجاد کہتے کیوں؟ پھپھی اماں بی بی کہتی ہے جب سے بازار آیا ہے کسی نے اجر رسالت نہیں، جب سے بازار آیا ہے دیکھی میری طرف ہو سکتا ہے تیری یا میری زندگی کی آخری مجلس ہو، رات قبر میں آ جائے پتہ چلے علی کی بیٹی کا بازار پر ہم نے ہائی نہیں کی، کتنے گھر سے پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، 1 منٹ دیکھنا میری طرف۔ اور جیسی قافلہ بازار میں آیا نا، گرجا گھر کا دروازہ کھلا، عیسائی پادری ہے، کچھ چادریں سینے سے لگا کر ہاتھ آنکھوں میں رکھ کر پوچھتا پھر رہا تھا جو مباہلہ میں آئی تھی اس کی بیٹی سلامت رہو، ماں حسین کی طرح ماتم قبول فرمائے، علی کی بیٹی طرح ماتم قبول، جو مباہلہ میں آئی تھی اس کی بیٹی کہاں ہے؟ سجاد کہتا ہے ہم نے تو چادریں مسلمانوں سے مانگی ہیں، تو عیسائی ہے، تو یہ چادریں کیوں لے کے آیا ہے؟ پادری کہتا ہے میں بھی خود نہیں لایا،
جب اعلان ہوا نا کہ باغی آ رہے ہیں، میں نے اپنی قوم سے بھی کہا اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ مسلمانوں نے جب بھی لوٹا ہے کسی شریف کو لوٹا ہے، مسلمانوں نے جب بھی لوٹا ہے کسی شریف کا گھر لوٹا ہے۔ کوئی باغیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ میں بھی اپنے گرجا گھر میں جا کے سو گیا، میری آنکھ لگی ہوئی تھی، میں نے خواب میں کیا دیکھا، میرے عیسیٰ نبی کے بال کھلے ہوئے ہیں، مجھے کہتے جاگ تجھے نیند آ گئی ہے۔ بازار میں مریم کی سردار زادی چادریں مانگتی پھر نہیں آتا ماتم جسے سر نیچا کرے، جو مظلوم کا ماتمی ہے وہ سینے پہ ہاتھ مارے۔ شام کی ملکہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اے علی کی بیٹی میرا بھائی تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چھوڑ دیا سارا مضمون، سیدانے کے حوالے منبر، روتی آنکھوں سے دعا مانگو اس گھر کا منتقم ظہور فرمائے۔ وہ آ کے بتائے کہ کیسے اب بازار عبور کیے اس بی بی نے جسے اپنے گھر میں چلنا نہیں آتا تھا۔ وہ بتائے، اشارہ کرتا ہوں، ایک اشارہ میری پردہ دار ماں بہنوں آپ کے لیے۔ علی کی بیٹی کے بازار شام سے گزرنے کے 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے مدت ہوتی ہے، 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر آیا شام میں تجارت کرنے کے لیے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ شام کی ہر دیوار پہ خون کے داغ ہیں۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں تو گھر سے بیٹھے ماتم کرنے کے لیے ہے، ہر دیوار پہ خون کے داغ ہے۔ یمنی تاجر ایک دکاندار کو باہر بلا کے کہتا ہے یہ شام والوں کو کیا ہو گیا ہے، اب قربانی کے جانور چھتوں پہ ذبح کرنے لگ گئے ہو، تمہاری دیواروں پر یہ خون کے داغ کیسے ہے؟ دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے یہ قربانی کا لہو نہیں ہے، آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہن یہاں سے گزری تھی، مسلمانوں نے اتنا مارا ہے اور سید زادیہ نے کسی دیوار پہ زینب کا اللہ لعنت اللہ اللہ قوم